خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ صلیبی کلمات میں سے آج ہم 7ویں کلمے پر غور کریں گے، جس میں لکھا ہے، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ سب سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت سی باتیں کی گئی ہیں۔ سب 4 باتوں کا میں آج آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ جب وہ کہتا ہے اے باپ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر باپ کے حوالے کر دیا، یعنی بیٹا ہونے کا شرف اسے حاصل تھا۔ خدا کی طرف سے یہ اسے شرف ملا تھا۔ آج جب میں کسی طرف متوجہ ہوتا ہوں یا جب آپ کو کوئی ضرورت ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ آپ کس طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ وہ ہے باپ۔ اور اگر میرے بچے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ان کا والد جو ہے وہ ان کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے زندگی میں، جب ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، جب ہمیں آگے اندھیرا ہی اندھیرا نظر ہوتا ہے، تو ہم کس طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ ہم فون کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ آج کے زمانے میں جب ٹیکنالوجی بہت ہے، تو ہم سب سے پہلے فون کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی ایسے پیارے کو کال کرتے ہیں جو ہماری رہنمائی کر سکے۔ لیکن فون کی بجائے مجھے خدا کی طرف جانا ہے۔ جب میں خدا کی طرف جاؤں گا تو یقیناً اس کے پاس میرے لیے حل ہے۔ خدا کی طرف جانا سیکھ جائے، اور جب میں خدا کی طرف جانا سیکھ جاتا ہوں تو پھر یہ مجھے شرف ملتا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اگر آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ہم مشکل کے وقت میں کس طرف لپکتے ہیں؟ کیا ہم دنیاوی چیزوں کی طرف، یا ہم دنیاوی لوگوں کی طرف، یا ہم خدا کی طرف جاتے ہیں؟ تو یہ ضروری ہے کہ ہم خدا کی طرف جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات ہے، جب وہ کہتا ہے اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، یعنی اپنے آپ اس کی حکمرانی کو تسلیم کرنا۔ یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اس کی حکمرانی کو تسلیم کیا۔ اس کے ہاتھوں میں کہتا ہے، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں۔ دوسری بات جو ہم جس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ ہے خداوند کے ہاتھ۔ خداوند کے ہاتھ میرے لیے کیا ہے؟ یہ وہ ہاتھ تھے جب یسوع مسیح نے یہ کہا نا کہ تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو یسوع مسیح کا واسطہ بہت سے ہاتھوں سے پڑا۔ بہت سے ہاتھوں نے انہیں دکھ پہنچایا، بہت سے ہاتھوں نے انہیں صلیب کے اس مقام تک پہنچا دیا۔ یہودی، کاہن، رومی، تمام لوگوں کا ہاتھ اس میں تھا کہ یسوع مسیح کو صلیب دیا جائے۔ تیرے ہاتھوں میں آزار ثانی کے باوجود اس نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنے میں ہی عافیت جانی۔ موت کے وقت بھی میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو موت کے وقت بھی خدا کی طرف رجوع لانے سے نہیں رکتے۔ وہ کہتے ہیں، خداوند مجھے بچا لے، میں اپنی تمام زندگی تجھے دیتا ہوں، میں اپنی روح تیرے حوالے کرتا ہوں۔ مطلب یہ کہ میں مر بھی جاؤں تو تو مجھے زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے اسے یقین تھا یسوع مسیح کا کہ اگرچہ ابھی اس کی صلیبی موت ہو رہی، لیکن خدا اسے زندہ کرے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تیسرے دن زندہ ہوا۔ تیسری بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ سونپنا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو خدا کے سرنڈر کیا ہے کہ نہیں؟ آپ کی زندگی میں مشکلات ہوں گی، آپ کی زندگی میں بہت سے مسائل ہوں گے، لیکن ان مسائل کے باوجود اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیں۔ اور جب آپ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کریں گے تو یقیناً اس میں بہتری نظر آئے گی۔ شاید
آپ بیمار ہیں اور بیماری اتنی زیادہ بگڑ چکی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کیا میں اس زندگی کے میں کیا کروں. کوئی چیز بھی آپ سوچتے ہیں کہ مجھے بچا نہیں سکتے، اس کے باوجود اپنے آپ کو اس کے سپرد دیں، اس کو سونپ دیں. آپ کے مالی مسائل ہیں تو آپ انہیں اس کے حوالے کریں اور پھر دیکھیں کہ اس کا کیا، یعنی کہ آپ اس پر مکمل اعتماد کا اظہار کر دیں. اور جب آپ اس پر مکمل اعتماد کا اظہار کریں گے تو یقیناً جانیں خدا آپ کی مدد کرے گا. آپ کے ساتھ شاید برا سلوک ہوتا ہے، شاید آپ کے بچے راست راہ پر نہیں ہیں، شاید آپ بچے ہوتے ہوئے آپ سوچتے ہیں کہ والدین خدا کی طرف متوجہ نہیں، تو اسے خدا کے سپرد کر دیں. اسی میں عافیت ہے. مکمل طور پر اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیں، اس کے ہاتھ میں دے دیں. یسوع مسیح کے یہ الفاظ آخری الفاظ تھے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. کیا میں اپنی شادی کو، اکیلے پن کو، اپنے ایک والدین ہونے کے ناطے، اپنی خواہشات کو، اپنے عہدے کو، اپنے رشتے کو مکمل طور پر خدا کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہوں؟ اس پر اعتماد کرتا ہوں. یسوع مسیح نے صلیب پر اعتماد دکھایا تھا. مجھے اور آپ کو بھی آج وہی اعتماد دکھانے کی ضرورت ہے. کیا میں اس کے لیے تیار ہوں؟ اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں تو پھر تیار ہو جائیں، کیونکہ مکمل طور پر اسے اپنی زندگی دینا، اپنی زندگی اس زمین پر اپنی زندگی اس کے سپرد کرنا ہی سب سے اہم ہے. اس نے کہا کہ خداوند میں انہیں تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. کیوں خدا نے کہا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ خدا کے ہاتھوں میں محفوظ ہے. اس کی کلیسیا خدا کے ہاتھوں میں محفوظ ہے، وہ خدا کے ہاتھوں میں محفوظ ہے. اور پھر چوتھی بات ہے نجات. یسوع مسیح کے یہ الفاظ نجات سے بھرپور تھے، زندگی بخش یہ الفاظ تھے. زندگی خدا نے جو اسے دی، اس نے کہا کہ آخر کار نجات ہے. ہم جانتے ہیں کہ خدا نے زندگی دی ہے. جب وقت آتا ہے تو ہم اس دنیا سے رخصت کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ زندگی خدا کی دی ہوئی زندگی ہے اور اس نے ہمارے لیے نجات کا بندوبست کیا. ان 7 صلیبی کلمات میں سے ہر کلمہ اس بات کی گواہی ہے کہ یسوع مسیح اس قابل ہے کہ ہمیں نجات دے. آخرکار نجات ہماری ہوگی، کیونکہ ان 7 کلمات کے بعد کیا ہے؟ اتوار بھی آیا اور یسوع مسیح زندہ ہوئے، اور زندہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے قبر پر فتح پائی، انہوں نے تمام دنیا کو فتح کر لیا، انہوں نے شیطان کو شکست دے دی. اس لیے جب آج ان 7 کلمات پر غور کرتے ہیں تو اس بات کو مت بھولیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے، اور ان تمام کے سے بڑھ کر آخرکار خدا ہماری رہنمائی کرے گا. کیونکہ اس نے یہ تمام کچھ کس لیے برداشت کیا؟ میری اور آپ کی نجات کے لیے. اس لیے اس نجات دہندہ کی طرف دیکھنا جاری رکھیں، کیونکہ وہی ہے جو آپ کو نجات دے سکتا ہے، اور وہی ہے جو آپ کو ہر طرح سے، ہر طرح کے حالات میں آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے. آمین.